جنی مامدن پروگرام سیاسی آواز میں ایک ذوالفقار ناظرین، ایک فیصلہ کل سپریم کورٹ نے دیا اور اس فیصلے پہ جو انہوں نے بات کی، جو مین اس پہ سٹریس تھا کہ جب پولیٹیکل پارٹیز اپنے اندر جمہوریت قائم نہیں کریں گے، جب وہ عام کارکن کو موقع نہیں دیں گے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے اور کسی عہدے کے لیے اپنے آپ کو اہل سمجھتے ہوئے اس پارٹی کے لیے کنٹیسٹ کرے، تو پھر ملک میں جمہوریت کس طرح؟ انہی پولیٹیکل پارٹیز نے تو جمہوریت ملک میں، جب وہ کہتے بھی ہیں اور یہ نعرہ بھی لگاتے ہیں، جمہوریت کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن اپنے پارٹی میں اگر جمہوریت نہیں ہوگی تو باہر کس طرح جمہوریت قائم کریں گے؟ اسی پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے۔ عرفان سعید صاحب ہیں، بیورو چیف ہیں دنیا ٹی وی کے، سینئر صحافی ہیں۔ میرے دوسرے مہمان ہیں ظفر بلوچ صاحب، وہ بھی ایک سینئر صحافی ہیں۔ عرفان سعید صاحب، اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور ملک میں ایک نئی تعین، تو ایک راستہ تعین ہو گیا ہے کہ پارٹیاں اب پابند ہوں گی اپنے اندر الیکشن کرانے کے۔ شکریہ شاہ صاحب۔ سب سے پہلے تو سپریم کورٹ میں کل جو یہ ایک فیصلہ آیا ہے اور بڑا ایک طویل اس پہ بحث و مباحثہ ہوا، اور اس کے بعد پھر ایک سپریم کورٹ کا جو ڈیسیژن آیا تمام دلائل سننے کے بعد، تمام فریقین کے دلائل سننے کے بعد، تو میں سمجھتا ہوں اس سے وہ جس طرح آپ نے درست فرمایا کہ ایک تعین ہو گیا کہ ملک میں جو سیاسی جمہوری پارٹیاں اپنے آپ کو جمہوری پارٹیاں کہتی ہیں، وہ اپنے اندر سے پہلے بنیاد اس کی رکھیں گی کہ جمہوریت کے تحت اپنے انتخابات کرائیں۔ انتخابات جس طریقے سے پارٹیوں میں ہوتے ہیں یا جس طریقے سے انتخابات کرائے گئے تھے، اس پر بھی سوالیہ نشان کئی اٹھیں کہ اس طریقے سے آپ اپنی پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائیں گے۔ ایک جمہوری پروسیس ہے، لوگوں کو موقع ملنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک بڑا اچھا فیصلہ ہے جس سے سیاسی پارٹیوں کے اندر کم سے کم، میں ابھی آئندہ کے لیے کہ یہ تاریخ رقم ہوگی، اس فیصلے نے تاریخ رقم کر دی کہ آئندہ سے سیاسی جماعتیں بھی اپنے اندر جمہوریت کی بنیاد کو مضبوط کریں گی اور ہر ایک کو موقع دیں گی۔ یہ نہیں کہ موروثی سیاست یا جس طریقے سے یہاں پہ غلط طریقے سے اپنے انٹرا پارٹی کے الیکشن کرا کے اور چند لوگوں کے اس پہ دستخط کرا کے آپ اس کو جمع کرا دیں، تو اس پہ جو سوالیہ نشان اٹھائے گئے تھے الیکشن کمیشن کی طرف سے، میں سمجھتا ہوں بڑے ویلڈ پوائنٹ تھے، جس پر انہوں نے ایک ڈاکومنٹ پرووائڈ کیا سپریم کورٹ کو اور اس پہ رہنمائی کی کہ جو پروسیجر ہے اس پروسیجر کو فالو نہیں کیا گیا، جس بنیاد پر الیکشن کمیشن نے جو بلے کا جو نشان تھا اس پہ اس نے نہ صرف اس پہ اپنا فیصلہ دیا بلکہ اس پہ دلائل کے ساتھ اس نے سپریم کورٹ میں نہیں، ایک اور تاثر بھی دیکھیں ہو گیا کہ چھوٹی موٹی پارٹیوں کے متعلق ایکشن ہوتا ہے اور بڑی پارٹی نہیں ہے۔ ابھی بڑی پارٹیوں میں سے تو ایک ہے، انہوں نے کہا کہ آپ جب رولز کو فالو نہیں کریں گے، اس الیکشن رولز جو ہیں ان کو 2017 کے کوٹ کیا ہے، اس کو فالو نہیں کریں گے تو پھر کس طرح آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ بالکل یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں چھوٹی پارٹیاں، اس میں اب چھوٹی بڑی تمام جماعتوں کے لیے اب یکساں سپریم کورٹ کا جو ایک لا ہے، جو پروسیجر تھا، جس طریقے سے اس کے دلائل انہوں نے دیے، اور اب یہ کیس جو ہے نا یہ معمولی کیس نہیں، اب بڑی پارٹیوں پہ بھی لازم ہوگا کہ وہ اپنے انٹرا پارٹی جو الیکشن ہے وہ درست سمت میں کرائیں، صرف خانہ پوری کر کے اور چوائس کر کے لوگوں کو چوز کر کے لوگوں کو آگے نہ لائیں، بلکہ ایک طریقہ کار دیا گیا ہے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے، اس کو فالو کریں گی تو تبھی چل کے میں سمجھتا ہوں کہ ان سیاسی جماعتوں کے اندر چاہے چھوٹی ہوں بڑی ہوں ایک جمہوریت کو پنپنے کا ایک موقع ملے گا۔ ظفر بلوچ، آپ اس کو ڈیسیجن کو کیسے دیکھتے ہیں اور جمہوریت سے کس طرح اس کو لنک کرتے ہیں؟ تھینک یو شہزاد صاحب۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جس طریقے سے سپریم کورٹ کے ڈیسیجن ہے، یہ میرے خیال سے قانون کی بالادستی کہ قانون کسی کے لیے سب کے لیے ایک ہی ہے، کسی کے لیے دوسرا یا نہیں۔ میں ریسنٹلی آپ دیکھ لیں کس طریقے سے سپریم کورٹ الیکشن کمیشن نے جس طریقے سے مختلف 13 پارٹیوں کے خلاف ایکشن لیے ہیں، ان میں سے آج آپ دیکھیں جس طریقے سے پی ٹی آئی نے ثابت نہیں کر پائی کہ ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے، چاہے کہیں بھی کروانے تو نہیں کروا سکے، بلکہ ایک پارٹی تو آل
پاکستان مسلم لیگ اس کی تو وجود ختم ہو گیا, اس کو پھر خلاف بھی ایکشن لیا. بالکل. دوسری بات یہ کہ جس طریقے سے مختلف چھوٹی پارٹیوں کی آپ بات کریں, جس سے کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں اے این پی کی, جس طریقے سے ان کو انٹرا پارٹی الیکشن ثابت نہیں کر پائے مگر جرمانے کیے گئے, اس کو کچھ ایکسٹینڈنٹ ڈیٹ بھی مل گئی. جیسے کہ پی ٹی آئی کی بات کی جائے اور دوسری پارٹیوں کی بات کی جائے, یہ ایک سسٹم ہے, ایک جمہوریت ہے. جمہوریت کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں, کس طریقے سے اس کو آگے لوگوں کو آپ رول کر سکتے ہو. ایک جمہوریت کے تحت آپ لوگوں کو اپنے بات بتا سکتے ہیں کس طریقے سے جمہوریت کے ذریعے ہی ہم لوگوں کے حقوق کو, تمام چیزوں کو سب کو برابر کر سکتے ہیں. مگر اس طریقے سے اگر آپ دیکھا جائے کہ ایک پارٹی کے لیے آپ فیصلہ نرم کر سکتے ہیں, دوسرے کے لیے تو سخت کر سکتے ہیں, تو یہ بالکل مل کے جمہوریت نہیں ہو سکتی, وہ تو ڈکٹیٹرشپ آتی. مگر قانون نے جو فیصلہ کیا ہے, جو آئین نے جو فیصلے کے مطابق سپریم کورٹ نے ڈیسیجن بڑا بہترین فیصلہ کیا ہوا ہے. یہ ڈیسیجن یہ آنے والی ہماری گورنمنٹ جو بھی ہوگی اس کے لیے بڑے پولیٹیکل پارٹیز کے لیے, خاص کر وہ جو چھوٹے لیول پولیٹیکل پارٹیز ہو یا بڑے لیول کے, وہ اس کے تحت انٹرا پارٹی الیکشن کو سیریسلی لیں گے. میرے خیال ایک میسج کنوے کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے اور سپریم کورٹ کی طرف سے, جب تک انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہو, آپ 10 دن کے اندر اندر اپنے تمام کانسٹیٹیوشن جو آپ نے بنائی وہ الیکشن کمیشن میں سبمٹ نہیں کرائیں گے, تب تک آپ رجسٹر نہیں ہو سکتے. آپ کے اندر جو بھی آپ پولیٹیکل جو بھی سمبل آپ لینا چاہیں گے وہ آپ کے مطلب مل نہیں سکتی. اس کا مطلب اس چیز کو فالو کیا جائے, مطلب اس کو زیادہ سخت ہونا چاہیے, کیونکہ انہوں نے مستقبل میں آ کے گورنمنٹ کو چلانی ہے اور عوام پہ رول کرنے, ان کے لیے پالیسیز بنانی ہے. پالیسی آپ اپنے اندر پالیسی نہیں بنا سکتے تو وہ باہر عوام کے ساتھ کس طرح عوام کے لیے بہتری کے لیے آپ کیسی پالیسیز بنا سکتے ہو. اس کو گورنمنٹ کو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کو من تسلیم کر کے ساتھ ساتھ اس کے اپنے پارٹی کے اندر ایسی ڈیموکریسی لائے کہ اس طریقے کے الیکشن کرائیں تاکہ غریب پارٹی ورکر ہو, جو چھوٹے لیول کے ہو, یونٹ سیکرٹری ہو, ان کو بھی موقع ہو کہ اب میں الیکشن لڑ سکتا ہوں انٹرا پارٹی. آج کل ہمارے پاس جس طرح کہ موروثی سیاست آئی ہوئی ہے کہ میں اپنے چاچا ماما بھتیجے کو ٹکٹ دے کے اور طریقے سے عہدے دے کے اس کو لا کے الیکشن کرا سے, مگر یہ آج کے اس دور میں ختم ہو چکی ہے. آج کل جو بولتا ہے, جو کام کرتے ہیں, جو عوام کے پاس ہوتے ہیں, عوام کے ساتھ اس طرح ٹچ رہتے ہیں, ان کو زیادہ ٹکٹ ملنی چاہیے. مگر آج کل ہم دیکھیں کہیں بھی بلوچستان یا پاکستان میں اس طریقے سے لوگوں کو آگے آنے کے, پولیٹیکل مین اسٹریم کی بات کروں, وہ ان کو موقع نہیں دے رہے, وہ اپنے چاچا موروثی سیاست کی طرف جا رہے ہیں. اس کو ہمیں روکنا ہوگا ڈیموکریسی کے طریقے سے, اور جو حل ہے, جو عوام کے اندر مقبول ہے, ان کو موقع دینا ہوگا. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو. یہ کس طرح اس فیصلے کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں, اور آپ کی تو ایک پارٹی ہے, مسلسل آپ الیکشن کراتے ہیں اپنی پولیٹیکل پارٹی, شاید آپ کے بعض لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں کہ الیکشن کو چھوڑ دیں آپ بس الیکشن کو, اور اس میں سینئر لیڈر شاید انہوں نے علیحدگی بھی اختیار کی کہ یہ الیکشن کے اس پروسیس سے. جی دیکھیں نا, جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت گھر سے شروع ہوتا ہے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کسی بھی پارٹی کے اندر جمہوریت نہ ہونا پھر وہ جمہوریت کا دعویٰ بھی نہیں کرے. میں بہت پرنس صاحب افسوس سے کہوں گا آپ کو کہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں, ٹھیک ہے نا, ایک ادارہ ہے پلڈیٹ, اس نے ایک رپورٹ شائع کیا. اس نے کہا کہ پاکستان میں 2 پارٹیاں ہیں, پہلے نمبر پہ نیشنل پارٹی ہے اور دوسرے نمبر پہ جماعت اسلامی ہے, کہ جن کے اندر حقیقی جمہوریت ہے. ابھی دیکھیں پچھلی دفعہ ہمارا جو ہوا تھا, کنونشن ہوا تھا, ہمارے الیکشن تو باہر نہیں کیے, باہر کونسل نے کیے, باہر کونسل آف بلوچستان نے کیے. ہم نے اپنا سارا ریکارڈ, اپنا پورا الیکٹرول لسٹ, اپنے جو ہے مرکزی کونسلرز تھے وہ سارے لسٹ ہم نے ان کو دیے. دیکھیں نا ابھی یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کے بہت مثبت جو ہے میں سمجھتا ہوں مستقبل میں ہوں گے. اس کی وجہ ایک فیصلہ آ گیا, چلو ابھی حالات اور جو سرکمٹینسز تھے اس کی وجہ سے آ گیا, جو بھی ہو گیا, لیکن ایک سبق ہے, یہ بالکل ایک لیسنس ہے, ایک لیسن ہے اور ایک میسیج ہے. دوسری بات ڈاکٹر صاحب, دوسری پارٹیوں کے لیے کہ بھئی آپ اپنا انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس کو کرو. فرض کرو میں رہا ہوں اپنی پارٹی کی طرف سے الیکشن کمیشن میں, تقریباً میں نے نمائندگی کی ہے. ابھی الیکشن کمیشن کے ریکوائرمنٹس کیا ہے کہ بھئی آپ جب اپنا کنونشن کرتے ہو, اخبار کے کٹنگ ہو,
آپ کا کب کنونشن ہو رہا ہے، آپ کی ڈیلیگیٹس کتنے ہیں، ان کے سارے سب کے جو ایڈریس، سب کے شناخت کارڈ، سب آپ کو سبمٹ کرنا ہے، اس کو پروف کرنا ہے۔ ابھی میں کہتا ہوں بھئی مارچ جو ہے 2024 میں نیشنل پارٹی کا کنونشن ہوگا، تو بھئی نیشنل پارٹی کا کنونشن ہوگا، میں اخبار میں دوں گا، میں اس کو اناؤنس کروں گا، وہ پورا ایک پروسیس ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بھی آپ اس کو دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کو لوگ سمجھتے تھے ایک ادارہ ہے، الیکشن کو کنڈکٹ کرتا ہے، کوئی اس کے پاورز نہیں ہے۔ یہ کورٹ نے ثابت کیا کہ وہ ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، اس کے اختیارات ہیں، اس کو ایسا نہیں لیا جائے۔ اب پولیٹیکل پارٹیز بھی شاید اس کو فار گرانٹیڈ نہ لیں کہ اب ان کے اختیارات ہمیں ہیں کہ آپ جب تک یہ سبمٹ نہ کریں، جیسے ظفر بلوچ نے کہا کہ آپ الیکشن کرا کر ان کو آپ بتائیں گے، اپنا منشور بتائیں گے۔ دیکھیں نا، ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن بہت امپاور ہے، یہ ایک آئینی ادارہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج کے پروگرام کے توسط سے کہ ہم نے جو تجاویز دی ہیں ویسے تو پولیٹیکل پارٹی الیکشن کمیشن پہ، ان پہ آپ عمل درآمد کرو۔ نمبر 1، دیکھیں نا، الیکشن کمیشن جو ہے، مثلاً میں آپ کو خاران کا مثال دیتا ہوں۔ خاران میں 88 پولنگ اسٹیشن ہے، جو 88 پولنگ اسٹیشن ہے ان کا پریزیڈنگ آفیسر جو ہے 88 الیکشن کمیشن کا مستقل جو ہے ملازم ہو۔ میں بھی سروس میں رہا ہوں پرنس صاحب، میں بھی پریزیڈنگ آفیسر رہا ہوں، واللہ کہ جو ایک ہفتہ نہیں، یہ 3 مہینے میں کسی کو سمجھ آتا ہے کہ اس کو اس میں ڈاکٹر صاحب ہو سکتا ہے، دیکھیں اس میں چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن میرے خیال میں ہم بہتر، عرفان سعید صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن، پورے دنیا میں الیکشن کمیشن ایک بہت با اختیار ادارہ ہوتا ہے، اتنا با اختیار ادارہ ہوتا ہے، اس میں چیزیں ہو سکتی ہیں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے تجاویز دی ہیں، ان کے تجاویز پہ عمل ہو سکتا ہے، لیکن ہم جب ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ با اختیار ادارہ ہو، وہ کسی بھی اثر کسی کے اثر میں نہ ہو، تو میرے خیال میں آج کا یہ اگر کل کا جو فیصلہ ہے، میں اس پہ ایک بات کروں کہ کل کا جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا، اس پہ بڑی، آپ بھی مختلف ٹی وی چینلز پہ اور مختلف جو سیاسی جماعتوں کی طرف سے بڑی تبصرے ہو رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کے بارے میں جو ایک سیاسی جماعت کا ایک نظریہ جو بن چکا تھا، جس طریقے سے اس نے پولیٹیکل ورکروں کو اپنے الیکشن کمیشن کے خلاف، ایک ادارہ ہے، اس ادارے کے خلاف جس طریقے سے ایک محاذ آرائی شروع کر دی تھی، تو یقیناً کل کا جو ایک فیصلہ جب آیا تو اس پہ کورٹ نے بالکل اس پہ اسٹینڈ لیا، اور سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ایک بااختیار ادارہ ڈکلیئر کرتے ہوئے نہ صرف اس کی جو تکریم ہے، اس کی جو عزت ہے، جو اس کا جو احترام ہے، اس پہ جو سوالات جو اٹھ رہے تھے، اس کو یکسر ایک سائڈ پہ کرتے ہوئے بالکل اس ادارے کے فیصلے کو درست قرار دیا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں یہی اداروں میں، ہم اپنے اداروں کا جب تک احترام نہیں کریں گے، اس قسم کے ان پر جو ماضی میں جس طریقے سے ہماری ایک پولیٹیکل جماعت لگاتی رہی، اب اسی فیصلے پہ آپ دیکھ لیں نا، 2021 سے الیکشن کمیشن اسی جماعت کو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کریں، آپ اس کے احکامات کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہو۔ پھر 2022 میں انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کریں، پھر بھی نہیں ہوا۔ تو اتنا ٹائم کسی بھی سیاسی جماعت کو دیا جاتا ہے، اگر وہ پھر بھی اپنے پارٹی کے اندر، اور لیٹیگیشن میں آپ دیکھیں اس کے بانی اراکین میں سے اکبر ایس بابر ہے، وہ اکبر ایس بابر جو ہے، اور اس کا جو ریئیکشن اگر آپ دیکھیں اس کا، وہ کہتے ہیں کہ کم از کم مجھے سیٹسفیکشن آج ہوئے کہ جمہوریت پارٹی میں اگر نہیں ہے، میں آتا ہوں آپ کی طرف آتا ہوں۔ بڑی بات ہے کہ مقصد دیکھیں، اکبر ایس بابر کافی عرصے سے عدالتوں کے چکر کاٹ رہے تھے، اور وہ اسی پارٹی کے حوالے سے جو اس کے جو سٹرکچر ہے اس کے بارے میں، پھر اس کا جو فورن فنڈنگ کے حوالے سے ان کا جو کیس ہے، اسی طرح سے ان کے دیگر جو کیس ہے، پارٹی کی یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے، پارٹی کے جو عہدیدار کا جو انتخاب ہوتا ہے اس حوالے سے، اور ایک سنگ میل ہے میں سمجھتا ہوں اکبر ایس بابر جیسے لوگوں کے لیے، اور باقی جو پولیٹیکل جماعتوں کے اندر بھی دیکھیں، صرف ایک جماعت نہیں ہے،
بہت سی جماعتوں کے اندر لوگوں کو ان کے جو انٹرا پارٹی الیکشن پہ کچھ تحفظات ہوتے تھے، لیکن اب ایک راستہ کھل گیا ہے، اب ایک انصاف کی امید کی جو کرن نظر آ رہی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، اور یہ فیصلہ مستقبل میں بھی پولیٹیکل جماعتوں کے اندر جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک جمہوریت کو پروان دینے میں بڑا... دیکھیں جب ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ایک بااختیار الیکشن کمیشن اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے تو جمہوریت اور وہ پولیٹیکل پارٹیز جو کھیل رہے ہیں، پلیئرز ہیں اس گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں، وہ خود بھی اگر ان تمام چیزوں کو ایک فالو کریں گے تو میرے خیال میں جمہوریت تو آگے جائے گی. بالکل. اس سے جمہوریت کی بنیادی تو پارٹی کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن ہی ہوتے ہیں. کیا آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل ورکر، جس طرح ڈاکٹر احساس صاحب نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز نے جو عام بندے کو کس طریقے سے آ کے اس کو ایم پی اے ٹکٹ یا سینیٹر کی ٹکٹ دی جاتی ہے، پارٹی کے اندر جو ورکر ہوتے ہیں، ورکر دوست ہوتے ہیں، ان کو ہی زیادہ موقع دینے چاہیے تاکہ، مگر یہ تمام چیزیں موجودہ پاکستان کے میجر پولیٹیکل پارٹیز میں... لیکن ظفر بلوچ یہ مجھے بتائیں کہ تمام دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر ایک تو ابھی ایک خطرہ تو لٹک گیا نا کہ آپ نے جو کچھ آپ فالو کر رہے ہیں، جس چیز کا آپ نعرہ لگاتے ہیں، اس کو فالو کرنا ہے، اس الیکشن رولز کو. بالکل. یہ سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کو جس طرح عرفان صاحب نے کہا ان کے لیے ہے تو میسج کلیئر میسج چلی گئی ہے کہ کس طریقے سے یہ میسج ہے کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں گے اور کس طریقے سے ان کو ثابت بھی کرنا ہے الیکشن کمیشن کے رولز کے مطابق، اور اس کے طریقے سے اپن تمام چیزوں کو ان کو پرووائڈ بھی کرنا ہے کہ ان کے فنڈنگ کے حوالے سے آج کل بڑے سختی پہ فیصلے کیے جا رہے ہیں. مطلب مختلف ایسے ایسے کیٹیگریز ہیں تو ان کو اگر ان کو فالو کیا جائے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بڑا مطلب بہترین انداز ہوگا کہ جو گراس روٹ لیول والی پارٹی ہوگی وہ تو سروائیو کر جائے گی، جو یعنی کہ ود ان ایئرز یا ود ان منتھس میں جو پارٹیاں کریٹ ہوتی ہیں وہ تو 1-5 سال کے اندر اس کے آپ کو ہمیں پتہ ہے اشر نشر کس طرح نکل جاتے ہیں. ان کو کس طریقے سے کرنا چاہیے کہ تقریباً پولیٹیکل پارٹیز میں خاص کر جو پولیٹیکل ورکر ہوتے ہیں جو یونٹ سے لے کر جب کا مرکزی لیول تک تمام عہدوں پہ کام کرے اور تمام ورکرز ان کے ساتھ اس طریقے سے ہیں جس طریقے سے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ایک جمہوری نظام کو چلانے کے انداز ہوتے ہیں. مگر باقی میجر پولیٹیکل پارٹیز میں نے آج تک کسی پولیٹیکل پارٹیز کو اس طریقے سے نہیں دیکھا جو پاکستان میں رول کر چکی ہے مختلف ادوار میں، چاہے وہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے انہوں نے اپنے پرائم منسٹر سی ایم لائے، مگر کوئی بھی وہ پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن کے اس طریقے سے نہیں ہوئے جس طرح ہونے چاہیے. مگر یہ ایک میسج تو بالکل میسج کلیئر ہے کہ نیکسٹ ٹائم اگر آپ اس طریقے سے اقدامات اٹھائیں گے تو الیکشن کمیشن کی تلوار اور سپریم کورٹ کے ڈیسیجن یہ واضح ان کے لیے ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. دیکھیں نا، میں کہتا ہوں کہ آج جو فیصلہ ہوا ہے اس نے الیکشن کمیشن کو مزید امپاور کیا ہے سپریم کورٹ نے. دیکھیں نا، یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا تھا کہ بھئی یہ انٹرا پارٹی الیکشن، اس کے ریکوائرمنٹس جو بھی جزیات تھے وہ الیکشن کمیشن نے سب کو واضح کر دیا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ الیکشن کمیشن وقتاً فوقتاً جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی جو رجسٹرڈ ہے ان کو جو ہے لیٹر بھیجتا ہے کہ بھئی آپ اپنا فنانشل رپورٹ سبمٹ کرو، آپ اپنا انٹرا پارٹی الیکشن سبمٹ کرو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن کمیشن اب اس کے بعد جو ہے لوگ فار گرانٹیڈ نہیں لیں گے، فار گرانٹیڈ ہونا بھی نہیں چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا جو آج کا فیصلہ ہے وہ بالکل اچھا فیصلہ ہے اور یہاں پہ موروثیت نہیں چلے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کی ترقی، پاکستان کی خوشحالی، اس ریاست کے بہت سارے مسائل اور کرائسس کا الجمہوریت میں اور حقیقی وفاقی. ڈاکٹر صاحب آپ کی تو ورکر کی پارٹی ہے نا، اب آپ دعویٰ بھی کرتے ہیں اور ہے بھی اس میں وہ نہیں ہے، لیکن ایک عام ورکر کو دوسری پولیٹیکل پارٹی جہاں موروثیت ہے یا وہ اس کو، ان پولیٹیکل پارٹیز میں ایک کارکن کو کتنی اس سے جو ہے وہ ملے گا کہ وہ بھی کم از کم انکریج ہوگا اور اپنے اس میں کسی بھی عہدے کے لیے لڑ سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ویسے بھی اس کو لڑنا بھی چاہیے، نمبر 1. اور میں آپ کو پرنس کہوں، افسوس کے ساتھ کہوں کہ یہاں پہ سب سے زیادہ ولنریبل ہے جس کا ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے وہ پولیٹیکل ورکر ہے. پولیٹیکل جو ورکرز ہیں نا وہ ہر پارٹی کے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، چاہے جتنے بھی، چاہے وفاقی پارٹیاں ہوں، چاہے ہماری بلوچستان کی پارٹیاں ہوں، اس میں کلیدی کردار جو ہوتا ہے وہ پولیٹیکل ورکر کا ہوتا ہے.
اور میں سمجھتا ہوں کہ جب اس قسم کے فیصلے آئیں گے، حقیقی معنوں میں انٹرا پارٹی الیکشن ہوں گے، تو پولیٹیکل جو حقیقی پولیٹیکل ورکر ہے وہ پارٹی کا صدر بنے گا. یہ موروثیت والے معاملے سے نہیں چلے گا. ڈاکٹر صاحب ایک شکایت ہے ورکر کو، ہمیشہ ایک شکایت ہوتی ہے کہ جب ٹکٹوں کی باری آتی ہے تو وہ ہمیشہ جو ہے، آپ کی پارٹی بھی اس میں شامل ویسے رہی ہے کہ باثر لوگوں کو وہ دیتے ہیں، اور اس میں کہتے ہیں کہ آپ کتنا پیسے خرچ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس تو گاڑی بھی نہیں ہے، آپ تو موٹر سائیکل پر گھومتے ہو، کہاں آپ جیتو گے، ہم نے تو سیٹوں کی ضرورت ہے. اور موٹے موٹے باثر لوگ، اور خاص کر وہ شامل جو سال پہلے 6 مہینے شامل ہوئے تو ان کو ٹکٹیں مل جاتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے پرنس. ابھی تک جو ہے یہ فیکٹر بلوچستان میں، پاکستان میں پورے مختلف جگہوں پہ پاکستان میں، ہاں، موجود سب ہے. جگہ پہ. اور بڑی پارٹیاں اس پر زیادہ اس کا وہ لیکن بلوچستان میں جب آپ کو مثال ملے گا پوری بلوچستان میں، تو پھر آپ کو نیشنل پارٹی میں ملے گا. خیر جان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، کریم کیتران کے پاس کوئی پیسہ ہاں، نہیں. یہ بس صحیح ٹھیک ہے. ہے نا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مثال ہے، اور آنے والے وقتوں میں عام لوگ بھی اسی طرح خیر جان اور کریم کی طرح امپاور ہوں گے. ابھی میں ہوں، خاران سے ہوں، میں بھی بڑا سرمایہ دار نہ ہوں، نہیں میں بڑا سردار ہوں، نہیں بہت بڑا نواب ہوں. ایک بات ہے، میں اب اگر الیکشن لڑ رہا ہوں میرے خیال میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا. امان اللہ کنڈرانی جو ہے وہ لائن پر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام شہزاد صاحب. کنڈرانی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ مہربانی سے الحمدللہ. بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. کیا کہیں گے کل کا جو فیصلہ، اور اس فیصلے کے نتیجے میں پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اب پابند بنا دیا گیا ہے کہ آپ نے جمہوریت جو ہے وہ اپنے جمہوریت کے تمام اس کو فالو کرنا ہے. دیکھیں یہ بہت بڑا تاریخی فیصلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی سیاسی تاریخ میں اس کے بڑے اثرات ہوں گے، اور ایک لحاظ سے فیملی سے ہم نے شروع کرنا ہے. ہم پہلے سے لوگ سمجھتے تھے ہم بڑے گریجویٹ ہیں، مگر وہ گریجویشن ان کی جو ہے زیرو ہوگی سب کی. اب ان کو وہ کہتے ہیں ابجد سیکھنے ہوں گے، حروف ابجد. تو اس کا یہی ہے کہ جو قانون، جو پروسیجر، طریقہ کار الیکشن ایکٹ میں دیا گیا ہے 2017 کے، جس طرح پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے اپنے آئین منشور کے مطابق اپنے آرگنائزیشن کو بنانے کا، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا اسٹیپ ہے. اب آئندہ جو ہے یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، موروثی سسٹم اور جبر کا، آمریت کا یہ سسٹم جو ہے آئندہ شاید نہیں چلے گا. اب سپریم کورٹ نے گائیڈ لائن دے دی ہے، اب ایک ورڈکٹ آ گیا ہے. اب پاکستان میں پہلی دفعہ ایک گائیڈ لائن ملا ہے پاکستان کے پولیٹیکل پارٹیز کو. تو امید ہے یہ فالو ہوگا، اور ایک صحیح قیادت، جمہوری قیادت جو ہے سامنے آئے گی. جب آپ کی اپنی پارٹی میں جمہوریت نہ ہو تو آپ پورے عوام کو، پورے ملک کو، 24-25 کروڑ عوام کو کیا جمہوریت دے سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے، اور جس سے پاکستان کا سمت متعین ہو گیا ہے. اب اس سمت میں ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور انشاءاللہ ایسے سیاست بھی مضبوط ہوگی، جمہوریت بھی مضبوط ہوگی، اور آئندہ آنے والے وقت میں ہارمنی بھی پیدا ہوگی. اور ورکرز میں جو ایک قسم کا ڈسپیرٹی تھا، ورکرز کے اندر جو تشویش تھی، اب دیکھیں ایک پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا سربراہ اس کو بنائے گا جو اس پارٹی کا تھا ہی نہیں. وہ ایک وکیل صاحب کے جونیئر تھے، اور وکیل صاحب ایک پارٹی کے سربراہ کو پسند تھے، اور شاہی ایک فرمان کے ذریعے ان کو نامزد کیا، اور وہ الیکٹ ہو گیا بس کاغذوں میں. جبکہ ریکارڈ اس کے اندر کچھ بھی نہیں بنا ہوا تھا جو سپریم کورٹ میں ریکارڈ مانگا گیا. اس لحاظ سے دیکھا جائے اچھا اقدام ہے. کنڈرانی صاحب ایک اور بھی اس فیصلے کے اگر آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اب ان پولیٹیکل پارٹیز کے وہ آرام سے بیٹھ کر نومینیٹ ایک دوسرے کو کر دیں، اور اس کے بعد ویسے ایک اسٹیٹمنٹ جمع کرا دیں، اب ان کو بھی الیکشن کا تمام پروسیس اس کو فالو کرنا پڑے گا. اور ایک عام کارکن کی کتنی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اس فیصلے سے؟ دیکھیں شہزاد صاحب، ایک تو پولیٹیکل پارٹی کو پہلے ممبرشپ کرنی پڑے گی جو اس کی بنیادی ضرورت ہے، وہ بھی ان کو ٹرانسپیرنٹ ممبرشپ دینی ہوگی. پھر اس ممبرشپ کی بنیاد پر ایک طریقہ کار بنیادی لیول پر ایک ڈسٹرکٹ سے لے کر ایک وفاق تک اپنے آرگنائزیشن کو ان کو اسٹیبلش کرنا ہوگا. تب جا کے پھر الیکشنز ہوں گے. پھر ورکرز کی محنتیں، سماجتیں کی جائیں گی، انہی میں سے پھر آگے ان کو دیا جائے گا، ریپرزنٹیشن دی جائے گی ڈسٹرکٹ سے لے کر مرکز تک. تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی حوصلہ افزائی ہوگی ورکروں کی.
जो नारेबाजी करते हैं, जो पोस्टर छापते हैं, लगाते हैं, जो अपनी पार्टी की कुर्बानी देते हैं, नजरियात के लिए जदोजहद करते हैं, उनकी बड़ी एक्नॉलेजमेंट होगी। जब ये प्रोसेस चलेगा तो आप देखेंगे जो पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराह बनेंगे, इन्हीं वर्कर्स के थ्रू उन वर्कर्स की एक कदर कीमत होगी। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। करनानी साहब, आप खुद भी एक पॉलिटिकल वर्कर रहे, स्टूडेंट विंग, और उसके बाद दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, लास्ट आपकी जो पार्टी थी उसमें काफ़ी सेनेटर भी आप बने, आप सेनेटर भी बने। ये बताएं कि एक कारकुन जो है वो सारी उम्र एक पार्टी में होता है, टिकटों की बारी आती है उसको इग्नोर कर दिया जाता है, ओहदों पर इग्नोर कर दिया जाता है। चलें टिकटों में तो हम कहें कि जी आपके पास पैसे नहीं है और आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, इतने लोगों को आप इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, लेकिन पार्टी के ओहदों पर तो उसको नजरअंदाज करना तो बहुत गलत बात है। बिल्कुल सही फरमाते हैं आप। ये हमारे मुल्क का डायलेमा रहा है, इस वजह से सियासी पार्टियां मजबूत नहीं हुई है। मगर अब इस फैसले के बाद पार्टी वर्कर्स को भी उनको जाहिर करना पड़ेगा, लिस्ट भी जमा करनी पड़ेगी, उस कैडर के बारे में अपने कानून के मुताबिक उसको जाहिर भी करना पड़ेगा, उस कैडर में से नॉमिनेशन भी लेना होगा, उस नॉमिनेशन की बुनियाद पर इलेक्शन भी कराना होगा। तो ये अब मजबूरी बन गई है, पहले नहीं था। पहले सिर्फ एक फिल्मी किस्म का, एक आर्टिफिशियल और एक किस्म का इमेजिनरी सारा सिस्टम चलता था। अब ये इमेजिनरी नहीं होगा, अब प्रैक्टिकली होगा। तो मैं समझता हूँ आज के बाद, कल के फैसले के बाद ये सारी चीजें आगे इम्प्लीमेंट होंगी तो वर्कर्स को वो इम्पोर्टेंस मिलेगी इंशाल्लाह। करनाई साहब, आप साथ रहें। डॉक्टर साहब, आप कह रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज जो आपने कहा बलूचिस्तान में कुछ हमारी ज़रूर आपकी पार्टी में वो हैं, लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टीज पे बेस करते हैं जमहूरियत, अगर पॉलिटिकल पार्टीज उस तमाम चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगी तो फिर वो आगे जाके लोगों से कैसे वोट मांगती हैं, फिर वो कैसे जमहूरियत की बात करती हैं। फिर इसी तरह ऐवान में जब मुंतखब होने के बाद जमहूरियत के फिर तो सारे वो जो हैं रोन डालते हैं तमाम तकाज़े। बिल्कुल शायद से आपने बजा फरमाया। जैसे मैंने पहले कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके अंदर जमहूरियत होना चाहिए, नंबर 1। और मैं ये समझता हूँ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो अभी ये फैसला आया है और जो इलेक्शन कमीशन के अपने रूल्स हैं, आने वाले वक्तों में थोड़ी बहुत जो पार्टीज़ हैं, हमारे पार्टी में तो मुकम्मल जमहूरियत है, शायद उनके अंदर भी जमहूरियत आ जाए। और मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जमहूरियत होगा तो जो आम वर्कर है, आम आदमी है, वो एम्पावर होगा, वो खुलीदी ओहदों पे भी आ सकता है, वो जो डिसीजन जो मेकिंग जो है उनके इदारे हैं उन पे आ सकता है। अभी तो जितनी भी पार्टियां हैं, मैं समझता हूँ कि वहाँ पे जो वर्कर है, जो अपना सब कुछ निछावर करता है सियासी जमातों के लिए, उसकी कोई हैसियत नहीं है। उसको हैसियत उस वक़्त मिल सकता है कि पार्टी के अंदर जमहूरियत हो। जब पार्टी के अंदर जमहूरियत होगा, ज़ाहिर पार्टी का जो सदर है उसको वोट कौन देगा? वर्कर देगा। वर्कर देगा, उसको मरकज़ी काउंसलर देगा, उसको सूबाई काउंसलर देगा। और ये सब है, कौन है? ये सब वर्कर है। तो जो अगर कोई जागीरदार है, कोई सरदार है, कोई नवाब है, उनको आइसोलेट होना चाहिए। और ये जो जमहूरियत की हम बात करते हैं, देखिए ना प्रिंस साहब, ये जो जमहूरियत है ये इर्तिकाई अमल है, ये एक बहुत लंबा इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में अब बदकिस्मती से जो जमहूरी एक रवायत रहा है वो उसमें एक तसलसल नहीं रहा है, और उसमें जो प्रोसेस है उसकी जो तसलसल नहीं रहा है, उसकी वजह से आज हमारे यहाँ जो है जमहूरियत एक अच्छी शक्ल में, एक मजबूत शक्ल में मौजूद नहीं है। उसको एम्पावर करने के लिए ज़रूरत यही है कि साफ शफाफ इंतखाबात हो। अभी जो फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट का कि भाई इंट्रा पार्टी इलेक्शन, आप उस पर 100% जो है उस पर मुकम्मल और पे फोकस होगा। इरफान सईद साहब, एक और तबका है जो वर्कर है, वो भी वर्कर के उसमें आता है, जो मार्जिनलाइज्ड वो है, ख़वातीन और माइनॉरिटीज़। आप देखते हैं कि टिकट के मामले में भी इस दफ़ा जब इलेक्शन में लोगों ने जमा कराए, उसमें बहुत ज़्यादा माइनॉरिटीज़ ने भी कभी शिकायत की, ख़वातीन भी शिकायत कर रही हैं कि उसका, उनको भी ओहदों पर
جو ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی کہ ایک اس تمام اس سے جب ورکر کی اہمیت بڑھے گی تو جو سربراہ ہے جو بھی الیکشن لڑ رہا ہوگا سربراہ پارٹی کا ہوگا وہ اکاؤنٹیبل بھی ہوگا, پارٹی کے اندر بھی اکاؤنٹیبل ہوگا. بالکل شاہ صاحب, ڈاکٹر صاحب نے بڑی ایک اچھی بات کہی کہ اس فیصلے سے دیکھیں, اس فیصلے کو صرف الیکشن کمیشن کے تناظر میں نہ دیکھیں, اس کو پارٹیوں کے اندر جو ایک پروسیس تھا نا اس کو بھی اب ایک قسم کا ری شیڈول کرنے کا ایک موقع ملا ہے تمام پولیٹیکل جماعتوں کو. اب جس طرح ٹکٹوں کی ابھی آپ نے بات کی, مائنارٹیز کی اور خواتین کی, اس کے علاوہ بڑی پولیٹیکل جماعتوں کے ورکر جو بیچارے جن کو ہم دیکھتے تھے وہ ہمیشہ دن رات اپنی پارٹی کے قائدین کے استقبال کے لیے, جھنڈے لگانے کے لیے سڑکوں پہ مظاہروں کے دھرنوں کے دوران وہ ہمیشہ پیش ہوتے تھے. اس دفعہ الیکشن میں دیکھیں, اب جو میں نام پولیٹیکل جماعتوں کا نہیں لوں گا لیکن جو الیکٹیبل جب شامل ہوئے تو ان جماعتوں میں وہ جو نظریاتی کارکن تھا بیچارہ پھر سائڈ پر ہو گیا. اور ہم نے دیکھا پریس کلب میں بھی مظاہرے بھی لوگوں نے کیے, بیانات بھی, اب کچھ لوگوں نے استعفے بھی دے دیے ہیں, پارٹیاں چھوڑ دی ہیں. تو یہ ایک پروسیس جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کے بعد اب پولیٹیکل جماعتوں میں ورکر کی اہمیت کو بھی ابھی دیکھا جائے گا. اور جس طریقے سے اب پولیٹیکل جماعتوں کے اندر جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوں گے اس میں ورکر کی بھی کم سے کم سنی جائے گی, اور ورکر کھڑا ہو کے اس پہ یہ بات بھی کرے گا کہ فلاں الیکشن میں یا الیکشن کے موقع پر آپ جو باہر سے جو الیکٹیبلز شامل ہوتے ہیں آپ نظریات کو چھوڑ کے آپ الیکٹیبلز کے ووٹ کے پیچھے اپنی پوری جماعت کو قربان کر دیتے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ ختم ہوگا. اس میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل جماعتوں کو جو اپنے نظریات کو بھی سٹرونگ کرنے کی ضرورت ہے, وہ نظریات کی بنیاد پہ الیکشن میں حصہ لیں, نہ کہ الیکٹیبلز کے, نہ کہ کچھ سرمایہ دار ہے, نواب ہے, سردار ہے, وڈیرا ہے, اس کے پاس سرمایہ ہے اور وہ ووٹوں کے ساتھ وہ اس پارٹی کو ایک تقویت دے گا. کم سے کم یہ سلسلہ بھی اب رکے گا, ورکر کی بھی سنی جائے گی. بھلے ورکر چند ایک ووٹوں کے ساتھ ہی کامیاب ہو لیکن ورکر کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح جو خواتین اور مائنارٹیز کے بارے میں آپ نے کہا, سخت سردی میں خواتین نے دھرنے دیے دفاتر کے سامنے, وہ خواتین جو بیچاری کئی سالوں سے اس پارٹی کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں, لیکن ان کو یکسر سائٹ پہ کر کے جو نوارد جو تھیں خواتین, جو ایک دن مسلم لیگ نون میں تھی دوسرے دن وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے تو اس کو ٹکٹ مل گیا. حالت یہ ہے کہ مقصد وہ ایک دن پہلے باپ پارٹی میں تھی وہ خاتون, پھر مسلم لیگ نون میں میاں صاحب آئے, مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کیا, پھر بلاول صاحب آگئے تو بلاول سے. اب ایسی خواتین کو ٹکٹ مل جانا پارٹی کی طرف سے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک المیہ ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اس قسم کے فیصلے جب سپریم کورٹ سے جب آئیں گے, ادارے جو پولیٹیکل جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ تھوڑی سی اپنے اندر بھی پھر وہ تبدیلی لائیں گی اور ورکر کی کم سے کم سنی جائے گی. ظفر بلوچ صاحب, مائنارٹی کا جو میں نے ایشو اٹھایا کہ مائنارٹی اور وومن جو ابھی خواتین کے لیے وہ بھاگتے رہتے ہیں, اور جب الیکشن پورے 5 سال ہوتا ہے ورکر بیچارے کا جو ہے کوئی سنوائی نہیں ہے, الیکٹیبلز ہی چھائے رہتے ہیں. جب الیکشن قریب آ رہے ہوتے ہیں تو ورکر کو پھر بلایا جاتا ہے, اور ورکر کو بھی صرف اس کسی عہدے پر ان کو نہیں رکھتے ہیں. پارٹی عہدوں میں تو کوئی خرچہ نہیں ہے, پارٹی عہدوں میں کچھ اتنا وہ نہیں ہے. کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ پارٹی عہدوں میں ان کو موقع دیا جائے تاکہ وہ ورکر اپنی صلاحیتوں سے پارٹی کو اور جمہوریت کو آگے بڑھائے؟ شہزاد صاحب, اس میں ایک چیز میں واضح کرنا چاہتا ہوں. جس طریقے سے خواتین کی بات کی گئی, خواتین میں ریسنٹلی جس طرف عرفان سعید صاحب نے اشارہ کیا ہے, وہ خواتین کو ہمارے جو ریجن کے الیکٹیبل جو سابقہ ہمارے ایم پی ایز ہیں انہوں نے نامینیٹ کیا فیمیل کو کہ ہماری طرف سے اس کو اس طریقے سے یہاں پہ لایا جائے. وہ تو ایک پارٹی کی اس طریقے سے وہ لسٹ پہ آ گئے, جس طریقے سے پریورٹی لسٹ پہ سیکنڈ یا فرسٹ نمبر پہ آ گئی, کیونکہ وہاں کے ایم پی ایز نے ریکمنڈیشن دی. یہاں پہ جو پارٹیز کے لوگ تھے فیمیلز تھے ان کو تو 20 سال 25 سال ان کو ریکمنڈیشن کسی ایم پی ایز یا سابقہ ایم پی ایز یا موجودہ ایم پی کی طرف سے ریکمنڈیشن نہیں کی. یہ پولیٹیکل پارٹیز میں اس سے ڈیموکریسی کی بات کی جا رہی ہے, یا ڈیموکریسی بڑے رول کر چکے پاکستان میں, مگر اس میں جمہوریت کو ہے ہی نہیں. اس میں تمام چیزیں یہ ہے کہ اس پارٹی کے اندر صرف سفارش وہ تمام چیزیں چل رہی, رشتہ داروں کو بھی لگ رہی ہیں, بالکل تمام چیزیں فیملی بانٹ رہے ہیں. اور دوسری بات ہے جس طریقے سے اپنے مائنورٹیز کی بات کی, وہ مائنورٹیز کبھی سندھ میں الیکشن ایکٹیبل ہوتی ہے, کبھی کسی پارٹی سے الیکشن سندھ سے, کبھی پنجاب سے آتے ہیں, آج کل بلوچستان میں آئے ہیں اور بلوچستان سے بھی ٹکٹ لے رہا ہے. مطلب یہ تمام چیزیں ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر یہ ہو رہی ہے. وہاں پہ یہ ڈیموکریسی ہے ہی نہیں, وہاں پہ تمام چیزیں کچھ اندرون کھانا کچھ چل رہا ہوتا ہے, اسی
بنیاد پہ تمام چیزیں وہ آگے آ جاتی ہے پارٹیز میں تاکہ اس کو ریکمنڈ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں اگر ڈیموکریسی کی بات کی جائے, ڈیموکریسی پارٹی کے اندر جو اکاؤنٹیبل آپ کہہ رہے تھے پولیٹیکل لیڈرشپ میں جو پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے اس کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے, مگر ہم نے یہاں پہ دیکھا ہوا کہ وہ پولیٹیکل لیڈر اکاؤنٹیبل ہے ہی نہیں, کہ وہ پارٹی اجلاسوں میں اس طریقے سے وہ بیٹھتے ہی نہیں ہے تمام چیزوں میں, جس طریقے ہمارے پولیٹیکل ورکر کو جس طریقے عہدے دیے جائیں وہ تک ہمیں اپنے آپ کو منوا سکے. یہ منوانے کے لیے وہاں پہ ابھی تک ہے نہیں, کیونکہ پارٹی منشور کی بات کی جائے, پارٹی منشور کے پارٹی ورکرز آتے ہیں, تمام چیزیں منشور کا انشور کرانے کی بات کرتے ہیں یونٹ سے لے کر تمام مرکزی لیول تک, مگر یہ پارٹی منشور کو جب الیکٹیبل آتے ہیں تو پارٹی کا منشور ہی پتہ نہیں ہے کہ اس طریقے سے پارٹی کو ہم نے آگے چلانا ہے. ان کو تو وہ پہلے اپنے 2 سال گزرے اپنے نظریہ تمام نظریات, مطلب وہ نظریاتی آج کل ہے ہی تمام چیزیں. ڈاکٹر صاحب جو ظفر بلوچ اور انہوں نے عرفان صاحب نے بات کی, ایک میرا کوشچن, جتنی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس میں مائنورٹیز بھی انہوں نے اگر ٹکٹ دیے ہیں, خواتین کو دیے ہیں, وہ بھی بہت بااثر, خاص کر مائنورٹیز کو جو شاید اس میں بڑا پیسے والا, اس کو انہوں نے اہمیت دی ہے. جمہوریت کے لیے کتنا خطرہ ہے اور کارکنوں کی جو ہے کتنی آپ دل آزاری ہے یہ؟ بالکل آپ بجا فرما رہے ہو, جیسے ظفر جان نے کہا, عرفان صاحب نے کہا. دیکھو جب پارٹیوں کے اندر پارٹی ورکر جب امپاور نہیں ہوگا, اسٹرینتھ نہیں ہوگا, اس کا سے نہیں ہوگا, پھر یہ سارے معاملات ہوں گے اور ہوتے رہیں گے. ٹھیک ہے نا, جیسے کہہ رہے ہیں کہ عرفان صاحب نے کہا, ظفر نے کہا کہ پولیٹیکل ورکر جو ہے آپ کی پارٹی کا پرچار بھی کرتا ہے, پریس کلب کے سامنے احتجاج بھی کرتا ہے یا کرتی ہے, سردی گرمی میں سب ہے, وہ پھر آپ دیکھو آنن فانن جو ہے وہ آ جاتا ہے, اس کا الگ چینل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے. یہ جو فیصلہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن بالکل ایک جزیات کو مانیٹر کرے. فار ایگزامپل کہ بھئی پارٹی الیکشن کب ہوئے ہیں, اور اس فیصلے سے الیکشن کمیشن بھی مضبوط ہوا ہے. کنونشن کب ہوئے ہیں, آپ کی جو ہے آپ کا جو ہے مرکزی صدر کو, نائب صدر کو کون الیکٹ کرتا ہے؟ فرض کرو دیکھیں نا, میں اس وقت نیشنل پارٹی کا مرکزی نائب صدر ہوں, میرا صدر ڈاکٹر مالک ہے, میں عام آدمی ہوں, ڈاکٹر مالک عام آدمی ہے, اور میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ اگر اگلا جو ہمارا کنونشن ہوگا ڈاکٹر مالک نہیں ہوگا, کوئی اور ہوگا, کوئی اور ورکر ہوگا. اور یہ جو کلچر ہے, یہ کلچر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 2 پارٹیوں میں, ایک نیشنل پارٹی, دوسرا جماعت اسلامی. لیکن ابھی تو امید کی جا سکتی ہے کہ لوگ اب امید کی جا سکتی ہے کہ الیکشن کمیشن امپاور ہو گیا ہے. ہم سپریم کورٹ کے اس فیصلوں کو بالکل سراہتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل یہ اچھا فیصلہ ہے کہ کسی بھی پارٹی میں انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہو, اور انٹرا پارٹی الیکشن کے جتنے بھی پرنسپلز ہیں, جتنے بھی جزیات ہیں, جتنے بھی اصول ہیں, ان پہ عمل درآمد اگر نہیں ہے تو وہ پھر اسی طرح فیٹ ان کا فیس کرے, اس کو انرجسٹرڈ کرے, اس کو انرجسٹرڈ کرے الیکشن کمیشن, تاکہ وہ تمام اس سے جو ہے. اب الیکشن کمیشن میں یہ بھی ہے کہ بھئی کوئی بھی پارٹی جب رجسٹرڈ ہوتا ہے, اس کے 10,000 ممبر ہوں, اس کے شناختی کارڈز ہوں, ان سب کو آپ کو الیکشن کمیشن میں سبمٹ کرنا ہے. ہم نے کی ہے. ڈاکٹر صاحب وقت ہمارے پاس کم ہے, میں آتا ہوں آپ کے پاس. میں سمجھتا ہوں کہ ود دی پیسیج آف ٹائم پرنس, میں سمجھتا ہوں کہ وہ پارٹیاں رہ جائیں گے جن کے ساتھ ورکر ہے, جن کے اندر جمہوریت ہے. ایک اور موضوع کو ہم دیکھتے ہیں, میں ان سے بات کرتا ہوں, آپ کی طرف بھی آتا ہوں. مجھے یہ بتائیں مختصر کہ کتنا خطرہ ہے یہ الیکٹیبلز جو بالکل ایک فلوٹنگ ہوتے ہیں کسی اس میں, یہ جمہوریت پارٹی کے اندر کی جمہوریت میں اور ورکر کے لیے کتنا خطرہ ہوتے ہیں؟ بالکل, یہ تو بلوچستان میں ہم نے مثال پورے پاکستان میں نہیں, بلوچستان میں تو اس دفعہ تو کچھ زیادہ ہی آپ نے دیکھا کہ یکدم 2 بڑی سیاسی جماعتیں آتی ہیں اور وہ آتی ہیں اور دوڑ لگاتی ہیں بلوچستان میں یا کسی بھی اور الیکٹیبلز کو بلک میں اپنے ساتھ, اور ٹکٹ نہیں ملتا ہے پھر فوراً چھوڑ دیتے ہیں. اب تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, اس سے ایک تو پولیٹیکل جماعتوں کا جو نظریات ہے نا, اس کو بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہوتی. آپ ایک نظریہ منشور لے کے چلتے جی ہم نے وڈیروں ٹائم بالکل ختم ہو گیا. ناظرین, آج آپ نے دیکھا ہم تمام پینلسٹ نے اس بات پر فوکس کیا کہ اللہ کرے کہ اس فیصلے کو ایک بنیاد بنا کر جمہوری ایک عمل آئے
ود ان پارٹی, اور پارٹی مضبوط ہو, پارٹیز مضبوط ہوں, جمہوریت مضبوط ہو. شہزاد ذوالفقار کو پروگرام سیاسی حوال سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.